الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے تو تمام ادھر نظر آ رہے ہیں کہ ہماری اس پریس کانفرنس میں آپ آئے. کچھ آج کی کارروائی ایسے ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا ادھر آج پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی پیس کے نام سے. کام اس کا یہ ہے کہ ریٹائرڈ جو ہمارے لوگ ہیں ان کی جو بھی ہم جو پرابلمز ہیں ان کو ہم حل کریں. تو اس سے پہلے کہ میں اپنی کوئی جو حالات حاضرہ پہ بات چیت کروں تو میں میجر وارث صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو پیس کا ہمارا ایک ریلیز نکلا ہوا ہے پریس ریلیز وہ ذرا آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا آج کل جو بھی آرمی کے ساتھ یا جو بھی سلسلہ چل رہا ہے اپوزیشن کا یا گورنمنٹ کے اگینسٹ جو لوگ ہیں تو اس کے نظریے میں جو ایک بیانیہ نکالا ہے وہ ذرا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالیہ دور علم پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملے کیے جا رہے ہیں. ایسے شر انگیز حملے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں جبکہ جس کا فوری سدباب کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. لہذا ریاست پاکستان کو چاہیے کہ ایسے شر پسند عناصر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے جو کہ عدلیہ افواج پاکستان بلوچ علیحدگی پسند اردو زبان بولنے والوں کے خلاف بول رہے ہیں. علاوہ ازیں خفیہ ملاقاتوں کی کارروائی کو غلط پیش کیا گیا. پریس کے تمام ممبران بھی پاکستانی قوم کی طرح انتہائی غم اور غصہ پایا جاتا ہے. لہذا دشمن کے بیانیہ کو تقویت دینے والوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. پریس کے تمام ممبران افواج پاکستان کی بے بہا قربانیوں کو سراہتی ہے. آج ملت کے افراد چین کی نیند سو رہے ہیں کیونکہ افواج پاکستان امن قائم کرنے کے لیے ہمہ تن محنت کر رہے ہیں اور ان کا خون اس دھرتی کو آبیار کر رہا ہے. پریس کے ممبران پوری طرح سے ہماری بہادر افواج کے پیچھے ہیں. یہ قومی سلامتی ہے اور مضبوط اور ترقی پسند پاکستان اسی میں ہے. ہم اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور اپنی مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ پاکستان کے جغرافیائی اور نظریاتی محاذوں کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں پاکستانی فوج سے پیار ہے. پاکستان زندہ باد. وہ اس کی فوج ہے. کسی بھی قوم کا ایک عام کہاوت ہے کہ جب اپنے ملک کی فوج نہیں ہوگی تو دوسرے ممالک کی فوج آ جائے گی. تو آپ کا ہمارا جو بھی گورنمنٹ کا کام یہ ہے جب آپ کے ادارے ٹھیک ہوں ہمارے ساتھ لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. دیکھیں ترکی میں ہوا, ترکی میں فوج آئی لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی تھی, ان کو فوج کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان واحد ملک ہے, آپ دیکھیں گے واحد ملک ہے دنیا کا جہاں فوج کے آنے سے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. کیوں کہ پبلک کو ریلیف ملتی ہے. حالانکہ وہ ریلیف ایک ٹائملی ریلیف ہوتی ہے اور اس کا دیر پا فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام ہے یہ. لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں فوج کے آنے سے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. تو جب آپ فوج کو آپس میں لڑائیں گے اور یہی بیانیہ انڈیا چاہ رہا ہے, آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن رہ گئے. انڈیا ویسے تو آپ کا کچھ کر نہیں سکا, لیکن اگر فوج کی آپ یہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں اگر یہ ہو جائے, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. فرض کرے فوج میں یہ بغاوت والا عنصر آ جاتا ہے تو اس میں نقصان کس کو ہے؟ آپ اگلی دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے کیونکہ فوج ہے تو ملک ہے آپ کا. فوج میں اگر آپ اس قسم کی ویج کریٹ کر دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو خطرات ہیں سب کے سامنے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ پولیٹیکل ہیلتھ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اگر کسی معاشرے میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو
تو سمجھیں کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک زندہ قوم کی حیثیت نہیں رکھتا. لیکن جو پوائنٹ آف کنسرن آتا ہے وہ ادھر آتا ہے جب یہی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنی حدود سے نکل کے اور نیشنل انسٹیٹیوشنز یا جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جب ان کو آپ ہٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہاں جا کے ایک پوائنٹ آف کنسرن آتا ہے کہ جی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور یہی مقصد ہے آج کی ہماری اس کانفرنس کا. آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے اور اسپیچ کا، ایکسپریشن کا وہاں کوئی کسی پہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن وہاں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جو یونیفارم ہے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کسی بھی مہذب معاشرے میں کہ ان کی آرمی کے بارے میں یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اتنے کھلے عام آپ ان کو کرٹیسائز کریں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کی ہے، اور اگر آپ کے ادارے صحیح کام نہیں کرتے، یہاں فوج نظر کیوں زیادہ آتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ زلزلہ ہے، چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہے، چاہے وہ محرم کی ڈیوٹیز ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس میں ایکچولی اپنے اداروں کو پہلے جانا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ فرام دی بگننگ فوج کو آپ کال کر لیتے ہیں. اس وجہ سے فوج آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. اگر ادارے ٹھیک ہوں، ادارے اپنا کام کریں اور فوج وہی کام کرے جو فوج کا کام ہے کرنے کا، اور اس وقت آئے جب ان اداروں سے، کیونکہ یہ کوئی فوج احسان نہیں کرتی. آرمی میں ہم نے 30 سال میں نے نوکری کی ہے، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 32 سال نوکری کی ہم نے. کوئی احسان نہیں ہے، ہمیں اس کی آسائش ملتی ہے، اس کی پے ملتی ہے. لیکن فوج کو جب آپ ہر ادارے کی جگہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہر جگہ آپ کو فوج نظر آئے گی. اور کہیں بھی یہ ایک عام کہاوت ہے، کہیں بھی آپ کسی پہ بھی جب اتنا انحصار کرنا شروع کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی وہ ہو سکتا ہے اپنے دائرے سے کچھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ دائرے سے باہر نکلتے ہیں. یہ جو بھی پی ڈی ایم جو ڈیموکریٹک موومنٹ چلی ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ اسپیچ کا، یا آپ نے ایک بات کرنی ہے، آپ نے ایک موومنٹ چلانی ہے گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، جو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. اور ہر جمہوریت رکھنے والے ملک میں یہ چیز چلتی ہے کہ جی اگر کوئی بھی موومنٹ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے، گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، گورنمنٹ کو ہٹانا ہے، تو اس کے لیے موومنٹ چلتی ہے. تو اس میں آپ ابھی 3-4 جو ان کی بڑے جلسے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ہٹ کیا کر رہے ہیں. آپ نے وہ پرابلمز اجاگر نہیں کیے جن سے کہ عوام گزر رہی. آپ نے یا اسٹیبلشمنٹ پہ ہٹ کیا یا پھر اوپر گورنمنٹ میں بیٹھے ذاتیات ہیں ان کو ہٹ کیا. اب اس چیز کا اگر یہ دیکھا جائے تو وہ الٹیمیٹلی ساری چیز جو ہے وہ آرمی کا ایک امیج بھی ٹارنش ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کھلے جلسوں میں جب آرمی کے اگینسٹ بات کریں گے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی، اب آرمی کا انسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ وہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، میرے نزدیک آرمی اس وقت آپ کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. کسی بھی انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو آپ نکال. لیکن ہمارے حالات شروع سے کچھ اس قسم کے ہوئے ہیں کہ آرمی کا ایک بہت میجر رول رہا ہے، اور جو بھی آرمی کر سکی ملک کے لیے آرمی نے کیا. اب میاں صاحب کا اگر آپ نے تقریر پہلی سنی ہو تو اس میں ڈائریکٹ ہٹ آتی ہے انسٹیٹیوشن پہ، اور انسٹیٹیوشن پہ بھی نہیں صرف آتی، اس میں آپ کی چیز آ رہی ہے جو کہ رینک اور فائل میں درمیان میں جو ڈائیورژن کریٹ ہو رہی ہے وہ ہو نہیں سکتی. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 32 سال فوج میں رہا ہوں، آپ کبھی بھی اپنے سپاہی کو اس کے کمانڈر کے خلاف نہیں کر سکتے. ہمارا سسٹم ایسا ہے، ہماری ٹریننگ ایسی ہے، وہ ہو نہیں سکتا. آپ جتنی کوشش کریں گے اس میں آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے، اس میں آپ ہو سکتا ہے حالات کو مزید خراب کریں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ رینک اینڈ فائل میں ڈائیورجنس آئے یا رینک اینڈ فائل میں کوئی آپس میں ایسی چیز ہو کہ آپ کی سپاہ جو ہے وہ سینئر رینک کے بارے میں یا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ کوشش یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ ایک ریبیلین کی حالت آئے. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ جی فرض کریں کہ جی آرمی نے ایک چیز غلط کی، میں مفروضے کی بات کر رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ جی آرمی کے درمیان جو ایک ویج کریٹ ہو جائے،
ایک ویج کریٹ ہو جائے ان کے افسران کے درمیان، سینئر رینکس کے درمیان، جونیئر افسران کے درمیان اور نیچے ٹرپس کے درمیان. جب یہ چیز ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کی کیا حالت ہوگی، جہاں کے تمام ابھی یہی بیانیاں اور یہی چیز جو ہے وہ تمام ممالک جو ہیں وہ آپ پہ یہی کر رہے ہیں. ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، اس کی میں جب آیا تو ذہن میں میرا اپنا ہر بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جس جگہ پہ پہنچا ہوں میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی کنٹریبیوشن ہے مجھے تک پہنچانے. تو میں نے کوشش کی کوئی سوشل ورک کرے جس سے کوئی لوگوں کو کوئی فائدہ. لیکن یہاں سوشل ورک آپ اکیلے کسی مدد کر سکتے ہیں، کسی دو بندوں کو فوج میں نوکری دلوائیں گے. لیکن اگر ویسے آپ کو کرنا چاہیں کہ جی ہیلتھ میں بہتری لائیں، اسکولنگ میں بہتری لائیں، تو وہ جب تک آپ کسی پولیٹیکل عہدے میں نہ بیٹھے ہوں. تو میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. اور پی ٹی آئی کیوں جوائن کی؟ فرینکلی اسپیکنگ اس وجہ سے جوائن کی کہ آپ کو اپنی لیڈرشپ، آج کل ہمارا قوم کا سب سے بڑا ناسور کرپشن ہے. تو مجھے یہ کم از کم تسلی تھی کہ پی ٹی آئی جوائن کرتے کم از کم لیڈرشپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑتا پبلک میں کہ جی پیسے کے بارے میں کرپٹ ہے. باقی ویژن ہے نہیں ہے، پولیٹیکل چیز ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی وہ اور رہا. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب کرپشن نہیں ہوگا؟ ابھی تو بڑھ گئی. نہیں میں آپ سن لینا آگے. اچھا میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. بخاری صاحب پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم پی اے تھے. تو ذہن میں یہ تھا کہ بخاری صاحب بھی کریں گے، ہم تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا لیں گے سلیکشن میں. تو پھر جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا، کیونکہ بیانیہ ان کے بہت ہیں، اب اس چیز پہ پورا اترنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ٹکٹ دینے والے کا انٹرویو ہوگا، میرٹ دیکھا جائے گا، ایکسپیرینس دیکھا جائے گا، ہزار چیزیں انہوں نے کہی. تو جب ٹکٹ والی باری آئی تو ان نے وہ انٹرویو کے لیے نہ کسی کو بلایا نہ کچھ کیا، انہوں نے بخاری صاحب کے بھتیجے کو ٹک کر دی. تو اس سے بھی ہمیں کوئی نہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ہوا یار کہ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ مریم کی وراثت نہیں ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ بلاول کی وراثت نہیں ہے، تو پھر پی ٹی آئی میں بھی وراثت نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ انٹرویو تو میں اکثر فوج میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم جب فوجیوں کو 3 آفیسر کو بلاتے تھے نا کسی چیز کے لیے سلیکٹ کرنا ہو، تو اگر ہمارا فیوریٹزم ہر جگہ ہے، میں یہ کہ وہاں نہیں لیکن 19-20 کا فرق ہے، تو جس کو نہیں کر رہا ہوں اس سے مشکل سوال پوچھتے تھے تاکہ وہ سیٹسفائی ہو. یار میں نے سوال کا جواب نہیں دے سکا تو آپ بلائیں تو صحیح، آپ ہم سے کوئی مشکل چیز پوچھتے ہیں جس کا ہم جواب نہ دے سکیں. تو پھر میں نے کہا اتنا ابھی ایکٹیویٹی کی ہے تو ایک انٹروڈکشن کے طور پہ. لیکن وہ بڑی مایوسی ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں جی شریف آدمی ہے کیا. میں کہتا ہوں یار 3.5 لاکھ کا نمائندہ ہے، کم از کم اس کو شریف تو ہونا چاہیے. لیکن پبلک کو بھی شریف آدمی جو ہے شاید وہ نہیں. جو آپ نے کرپشن کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کرپشن 3 گنا بڑھ گئی. ریزن بھی کہ خان صاحب ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ایک لائن دے سکتا ہے، نیچے جب کام کر رہے ہیں وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. میں ابھی باہر بیٹھا بات کر رہا تھا کہ اگر یہ کاغذ کا میں نے لینا ہے بازار سے، تو اگر یہ 1 روپے کا ہے، دکاندار مجھے 2 روپے کا پکڑائے گا، خان صاحب کو 2 گالیاں دے گا، سارا الزام خان صاحب پہ آ جائے گا. میں بھی سیٹسفائی ہو جاؤں گا کہ عمران خان کے آنے سے مہنگائی ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں. مہنگائی تو ڈیفینیٹلی پبلک کے لیے بڑی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ابھی آپ دیکھیں مین 3 جلسوں میں کوئی پبلک کے لیے کیا بات نہیں. پبلک کے لیے تو کوئی بات نہیں. گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کریں لیکن پبلک کے لیے کوئی بات کریں نا. گورنمنٹ کو 5 سال کرنے دیں. پیپلز پارٹی نے 5 سال کیے، ڈیلیور نہیں کیا، رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. ان کو بھی کرنے دیں. ابھی آپ خود 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. اب یہ بھی زیادتی والی بات ہے کہ اتنا عرصہ بندہ 50 سال حکومت میں رہے اور پھر ڈال دے گی 2 سال میں عمران خان کی حکومت نے سب کچھ بیڑا کر رہا ہے. پیچھے سے ساری چیز آ رہی ہے اور اس میں ہم سب وی آر آل ٹو بی بلیمڈ، کسی ایک کی وہ نہیں. جی بریگیڈیئر صاحب میں عرض کروں گا سر یہ فرمائیں کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں ان کے اندر اور جس طرح سے ایاز صادق صاحب نے بیان دیا، پاکستان ایک جیتی ہوئی جنگ میں مایوس ہوا. نمبر 2 کہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس بیانیے کو اٹھا کر ہماری آرمی اور ہمارے پاکستان کے خلاف جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں وہ بڑی شرمناک بات ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ 33 سال بطور آرمی میں آپ نے گزارے ہیں، تو آپ یہ فرمائیں کہ ایاز صادق صاحب اور جس طرح کی یہ زبانیں استعمال ہو رہی ہیں ان کے خلاف گورنمنٹ کو کیا کارروائی کرنی چاہیے؟ دیکھیے جی گورنمنٹ کو جو کارروائی کرنی چاہیے اس قسم کا جو بھی چیز ہے وہ آئین میں لکھا ہو، اور ہو سکتا ہے میں پورے طریقے سے ڈیفائن نہ کر سکوں لیکن ایسے بندوں کو سزا ملنی چاہیے اور سزا جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے.
لکھی ہوئی ہے کہ اگر ملک کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، ملک کے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جس میں کہ ملک کو نقصان ہے، تو وہ کلیئر کٹ دیئے. آپ نے جیسے بہت صحیح آپ نے بتایا کہ ہم جیتی ہوئی جنگ کہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک آرمی ہے آپ پہ حملہ کرتی ہے، آپ سے زیادہ رات کے اندھیرے میں آتی ہے، بم درختوں پہ گرا کے چلی جاتی ہے، آپ دن کو جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹارگٹس ہیں اور ہم ان کے ایزیلی جو ڈمپس تھے وہ ٹارگٹس ہٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کے دائیں بائیں ہٹ کیا، ان کے 2 جہاز گرائے. آپ نے اتنی، اور آپ نے اس کا نقصان ایاز صادق کے بیانی سے کیا ہوا کہ ایک آپ کا جو ڈیٹرنس تھا، ایک خوف جو دشمن پہ ہے کہ وہ ہمارے جو جوابی کارروائی ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس محنت پہ ہماری پہ. دیکھیں نا، ان پائلٹس کا تو کوئی قصور نہیں، نیچے لڑنے والوں کا تو کوئی قصور نہیں. اگر کوئی آپ کو گورنمنٹ نہیں مل رہی تو ہار ہے جیت ہے چلتا ہے سارا سلسلہ ہے، تو آپ 2 سال انتظار کریں یار. آپ یہ تو نہ کریں گے جی جیتی ہوئی چیز آپ کو، اور پھر جیسے آپ نے بہت صحیح کہا کہ جو بھی بیانیہ ان جلسوں میں ہو رہا ہے وہ دوسرے دن انڈیا کے اخباروں میں آتا ہے، انڈیا اس کو پبلش کر رہا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے ان کے فائدے میں چیز جا رہی ہے تو تبھی وہ کر رہے ہیں. جہاں تک سزا کا تعلق ہے جی، ہمارا دیکھیں ہمارا ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ 70 سال ہو گئے میں سن رہا ہوں، 62 سال میری عمر ہے کہ پاکستان از گوئنگ تھرو اے ویری کریٹیکل سٹیج. وہ ابھی تک کریٹیکل سٹیج ختم نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کی سزا نہیں. آرمی کو آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں، میں پی ایم اے میں ایز اے انسٹرکٹر رہا ہوں اور میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ادھر جرنیلوں کے بیٹوں کو بھی پی ایم اے سے وڈرا کیا، نکالا ہے. جو آرمی میں پھنس جائے، جو غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے، جس رینک کا بھی ہے، سینئر آفیسرز آپ کو کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ میڈیا پہ دینے سے ذرا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. ان کو بلایا جاتا ہے، کوئی بھی سینئر آفیسر، کہ جی یہ آپ کی چیز ہے، آپ مانتے ہیں کہ اگر بندہ کہتا ہے ہاں جی ماننا، ظاہر ہے جب انویسٹیگیشن ہوگی سامنے تو وہ کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ کی پنشمنٹ ہے یا آپ بتائیے گا. وہ میڈیا میں نہیں آتی. سول میں ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج تک بیٹا میں میڈیا والے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ جو 2 فیملیز جن کے سروں پہ ہاتھ پھیرے جا رہے تھے وہ کون تھی؟ وہ بی ایل اے کے لوگ ہیں، وہ اینٹی پاکستان لوگ ہیں، انہی کے سر پہ ہاتھ پھیرا جا رہا تھا. وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کو سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے ان کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ میں چیز نہیں کہہ رہا، میں دعوے سے تب آپ کو کہوں کہ آپ اپنے میڈیا والے بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جو 2 بندے یا 2 فیملیز جو تھی ان کا تعلق کس سے تھا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری جو افواج ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ سامنے نمایاں کیوں نظر آ جاتے ہیں کہ آپ کے باقی ادارے کام نہیں کر رہے. میں نے خود ڈیوٹیز دی ہیں، محرم کی ڈیوٹی دی ہے، جہاں کوئی انٹرنل سیکیورٹی کی ڈیوٹیز آتی ہیں وہ دی ہیں، ہم نے سب کچھ کیے. لیکن ہمیں رائٹ فرام دی بگننگ جیسے ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے فوج کو بلا لیا جاتا ہے. ویئرز آپ کے باقی ادارے ہیں، ان کو آنا چاہیے، وہ اپنا کام ان کو کرنا چاہیے. اگر ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر فوج کا آپ استعمال کریں. اب آپ یہ دیکھیں، آپ چھوٹا سا پہلے میاں صاحب نے ایک بیان دیا تھا، دنیا کا کوئی ویپن ایسا نہیں ہے جس کی ریورس انجینئرنگ نہیں ہو رہی. ٹینکس کو دیکھ لیں، آرٹلری گنز کو دیکھ لیں، میزائلز کو دیکھ لیں، ایئر کرافٹس کو دیکھ لیں، ہر ملک دوسرے ملک سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے ریورس انجینئرنگ کر رہا ہے. اب پرائم منسٹر ایک ملک کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک میزائل گرا ہوا پایا بلوچستان میں اور ہم اس کو اٹھا کے لے آئے اور ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کی. یہ انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ ہے. تو ہم یہ غیر ذمہ دار باتیں یا اس قسم کی چیزیں یقین کریں. میں کیونکہ خود فوج میں رہا ہوں، نیچے جو ٹروپس ہیں، نیچے کسی چیز کا، ہاں اسٹیبلشمنٹ کا کام یہی ہے. اور کون سے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ را کدھر کی ہے؟ انڈیا کی ہے. موساد کدھر کی ہے؟ سی آئی اے کدھر کی ہے؟ MI6 کس کی ہے؟ تو یہ ساری اسٹیبلشمنٹس کام کرتی ہیں. ان کو فائدہ صرف یہ ہے کہ ان کے ادارے ٹھیک ہیں، ادارے کام کرتے ہیں، ان کو یونیفارم والے بندے کو سامنے آنا نہیں پڑتا. ساری اسٹیبلشمنٹس کام کر رہے ہیں. ابھی ٹرمپ صاحب بھی رو رہے ہیں کہ میرے ساتھ دادی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بھی اب اسٹیبلشمنٹ میں بیان اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی. تو یہ پینٹاگون ہے، CIA ہے، سب، اور کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کی سینئر سے، آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ سے، آپ کا پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہر راز ان کا شیئر کرنا لازم و مظلوم ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ کو اگر راز کوئی پتہ چلتا ہے تو آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس بہت راز ہے ہم دیں گے. بھائی کس کو دو گے؟
انڈیا ہی ہے سامنے، اور وہ راز نکالیں گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، کیونکہ آپ لوگ ایک واحد ایسا طبقہ ہے، میرا خیال ہے محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ساری چیز کرتا ہے، کہ آپ کو اس چیز میں جتنا آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو، اپنے لکھ کے جو بھی آپ اپنا چینلز ہیں ان کے تھرو جتنا آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، جو برائی ہے وہ ضرور کریں۔ انڈیویجولز، ہر ادارے میں انڈیویجولز کے خلاف بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ ایک انسٹیٹیوشن کو جب آپ کریں گے تو آپ کا اپنا ادارہ ہے، ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ جی آدھا بجٹ ادھر دے بھی رہے ہیں، سب کچھ کر بھی رہے ہیں، پالا بھی ہوا آپ نے ادارہ، اور پھر آپ اسی کے اگینسٹ بھی آتے ہیں۔ پھر میں مطلب ایک غیر ذمہ دار بات ہو جائے گی، کون سی گورنمنٹ ہے بتائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی فلانے کو اسٹیبلشمنٹ لائی؟ کس کو نہیں لائی اگر اسٹیبلشمنٹ؟ اگر وہ دیکھا جائے تو سب اسٹیبلشمنٹ کی واقعات، ہمیں اپنی ہسٹری دیکھیں، اس میں کوئی چھپی بڑی بات نہیں ہے، میڈیا پہ آ جائے بات تو اس کا پتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ دیکھیں اگر تو سب اشارے کی دیر ہوتی ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے اوپر آنے کی، اور اوپر آنے کے لیے پھر نہ ہم اپنا کیریکٹر دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی، اور یقین کریں کہ آپ کا لکھا ہوا، آپ کا بیان کیا ہوا چیز، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگوں کا اعتماد ہے آپ پہ، اس چیز میں آپ یہ کریں، گورنمنٹ کو بھی ریئلائز کروائیں، اپوزیشن کو بھی ریئلائز کروائیں کہ جی آپ آپس کی جنگ کریں، لوگوں کے فائدے کے لیے کریں، تاکہ لوگ آپ کے ساتھ مل کے، اگر گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے تو فوج کو ڈیسٹیبلائز کرنے سے گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے باقی جو بیانی ہیں ان کو ٹھیک کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی میں کیا کہتے ہیں، وہ ہم فوجی ہوتے بہت معصوم سے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور جو بھی معصومانہ سوال آپ ہم سے کرنا چاہیں کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو سیٹسفائی کریں۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک فوج کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ان کے افسر کی یا ان کے سینئر آفیسر کی ٹانگیں کہاں پر ہیں، ہم لوگ وہ ہیں جو ٹانگیں کٹوانے والے، بازو کٹوانے والے۔ آپ دیکھیں روز آپ کو آپ ہی لوگ خبروں میں دیتے ہیں کہ روز کی کیجوالٹیز ڈفرینٹ جگہوں پہ کتنی ہو رہی ہیں، ٹانگیں کانپنے والا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور وہ بھی پھر دشمن کے سامنے۔ اچھا، اب اگر کوئی چیز ان ہاؤس آپ بات کر رہے ہیں، ابھی جیسے ہم 5-6 بیٹھے ادھر، ہم کوئی بات کرتے ہیں، اور وہ پھر میری ذمہ داری ہے کہ وہ پبلکلی چیز، لیکن اس کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ جی پائلٹ کو اگر نہیں چھوڑتے تو جنگ ہو جائے گی، اگر کوئی خدشات ہیں، آپس میں بات چیت ہے، آپ سینئر لوگ ہیں، آپ کو ملک کے سیکرٹس کا پتہ ہے، تو یہ تو اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں تو وہی چیز آپ آ کے پارلیمنٹ میں بات کر دیں۔ تو یہ میرا خیال ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہی چیزیں اسٹیٹمنٹس کون دیکھیں، فائدہ کس کو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قتل جب ہوتا ہے نا تو پہلی چیز جو بھی انکوائری آفیسر ہوتا ہے وہ اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس قتل کا فائدہ کس کو ہے۔ اب جو حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں آرمی کے اگینسٹ، یا آرمی کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہے؟ آیا وہ عوام کو فائدہ ہے؟ آیا اس سے مہنگائی کم ہوگی؟ آیا اس سے وہ مسائل جو پولیٹیکل لوگوں کو حل کرنے چاہیے وہ کم ہوں گے؟ نہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ انڈیا کو، جو کہ بغیر کچھ خرچ کیے، ویسے تو اس کو خرچ کرنا پڑے گا نا، اپنے ٹروپس کو قربان کرنا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی، مارنا پڑے گا، خرچہ ہوگا اس کا، لیکن اگر وہ بیٹھے ہی آپ کے چند لوگوں کو خرید کے اور وہ یہ بیانیاں دینا شروع کر دیں، تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی سپیچ آپ کی جب آتی ہے اس قسم کی، وہ پہلے انڈیا میں شائع ہو جاتی ہے، اور جب انڈین میڈیا میں ایک چیز شائع ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ان کو فائدہ ہے۔ اب ایاز صادق صاحب نے جو کہا کہ جی ٹانگیں کانپ رہی تھی، دیکھیں 1914 سے جب سے پہلے ہی ایئر کرافٹ کی جنگ شروع ہوئی ہے، ایک جنیوا کنونشن کا ایک اصول ہے کہ پائلٹ کو دوسرے تیسرے دن آپ نے جو کچھ اس سے پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں اور اس پائلٹ کو چھوڑ دیں، تو اس کو تو ویسے ہی جانا تھا۔ تو ابھی آپ یہ کہیں کہ جی، اور اس چیز کو آپ یہ دیکھیں 17 فروری کو یہ 27 فروری کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور جب ایاز صادق صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے پاکستان نے پائلٹ کو چھوڑا، اس کے اگلے دن ان کے ایک سینئر آفیسر کا بیان آ جاتا ہے کہ جی ہم تیار تھے، جو پاکستان کا بریگیڈ جموں میں بیٹھا ہے، جو کشمیر بارڈر پہ بیٹھا ہے، اس کو ہم وائپ آؤٹ کر دیتے۔ اس سے پہلے ان کی ہمت نہیں ہوئی یہ بات کرنے کی۔ جب ایاز صادق صاحب نے یہ بات کی تو دوسرے دن انہوں نے، بھائی 6 مہینے گزر گئے ہیں، اگر وہ اتنا ہی تیار تھے
اتنا ہی پاکستان کا بریگیڈ وائپ آؤٹ کر سکتے تھے تو اس وقت کہتے. یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے تب دی 6 مہینے بعد جب ایاز صادق صاحب نے یہ کہا کہ ڈر کی وجہ سے اس پائلٹ کو چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں غیر دیکھیں میں 32 سال فوج میں رہا ہوں, میری ایجوکیشن بھی ٹھیک تھی, میرا بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک تھا, میری سکولنگ بھی ٹھیک تھی, لیکن ٹاٹ کے سکول میں پڑھے ہوئے ہمارے ساتھ کے کلیگ میجر جنرل ریٹائر ہوئے, میں ایچ ایس ایم کالج میں پڑھتا رہا, میں بریگیڈیئر ریٹائر ہوں, فوج میں نہ بھی جاتا تو دال سال گھر میں بھی چل جاتی, لیکن فوج میں میرٹ ہے. اور ابھی میں 32 سال بعد اگر بیٹھوں بعد میں میرے سے کوئی بھائی پوچھے کہ جی آپ کو جنرل کیوں نہیں بنایا, تو میں فوج کے سیکرٹس باہر نکالنا شروع کر دوں کہ جی یہ فوج نے کیا, یہ فوج نے کیا, تو وہ میرے پہ ایک میرے لیے میرا خیال ہے ٹھیک بات نہیں. میں جس رینک پہ ریٹائر ہوں مجھے بہت سے سیکرٹس پتا ہوں, لیکن میں اخلاقی طور پہ باؤنڈ ہوں. آپ فیڈرل منسٹر ہیں, آپ سپیکر رہے ہیں, ڈیفنس منسٹر بھی یہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے سیکرٹس ہیں. بھائی سب کو پتا ہے کہ ڈیفنس منسٹر ہے تو اس کے پاس سیکرٹس ہوں گے, تو آپ سیکرٹس اگر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی کو ڈرانے کے لیے, تو وہ سیکرٹس اگر آپ ریویل کریں گے یا وہ سیکرٹس پبلک میں لائیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پھر یہ دیکھیں گے اس سے مہنگائی کم ہوگی, اس سے سڑکیں ٹھیک ہوں گی, اس سے بجلی آئے گی, اس سے گیس آئے گی, نہیں, اس کا فائدہ صرف انڈیا کو. تو جو بھی آپ اس قسم کا بیانیہ دے رہے ہیں وہ دوسرے دن شائع ہو جاتا ہے انڈیا کی میڈیا میں. ابھی بھی اگر آج مجھے جھولا چمڑا پہن کے بارڈر پہ جانا پڑتا ہے تو الفن میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس چیز پہ تیار ہوں جانے کے لیے اپنے ملک کے لیے, کیونکہ میں نے ایک ایسے ادارے میں کام کیا ہے جہاں ٹوٹل میرٹ جو ہے وہ آپ کو ملک کے لیے محب الوطنی سکھائی جاتی ہے, ساری چیز کی جاتی ہے. آج یہ بیٹھے ہیں سر, فزیکلی کوئی فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ اپنی فزیکل فٹنس کے حساب سے وہ کہے گا جی مجھے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ضرور دے. اور کوئی بات یہ ہے کہ ہم ٹانگیں کٹوانے والے, ہاتھ کٹوانے والے, بلو اپ کرنے والے, آپ دیکھیں یار ینگ سیکنڈ لیفٹیننٹ جو پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جو کورونا کی وجہ سے اس کے والدین پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ بھی نہیں جا سکے, وہ سیدھا یونٹ میں چلا گیا, ماں باپ کو ملا ہی نہیں, یونٹ میں وہ اس کے آگے تھی, وہ بیچارہ شہید ہو گئی. اور روزانہ کے اس پہ ہو رہے ہیں, آپ کی جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے ابھی ہوئے. بریگیڈیئر صاحب جتنے شہداء ہیں جو سڑکوں کے اوپر جو شہید ہوئے ہیں, یہ جو بیان تھا ان کے دل کو کتنی ٹھیس ظاہر ہے جی, ان کو دیکھیں, ان کے والدین کو چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ ان لوگوں نے نوکری کی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جی اس چیز کے ہمارے دل پہ جو گزر رہی ہے آپ اس کا انداز, تو ان کے والدین کا یا ان شہداء کی فیملیز کو آپ دیکھیں. اچھا پھر ایک اور دیکھیں, کون سی فیملی آپ کی ادھر ہے جدھر فوج میں لوگ نہیں ہیں؟ آپ اپنے پولیٹیکل لوگوں کو دیکھ لیں, خانزادہ صاحب کو دیکھو, میجر طاہر صاحب کو دیکھو, فیملی باقی دیکھ لو, ٹھیک ہے نا جی, آپ ملک اتوار صاحب کو دیکھ لو, آپ سہیل قمریال کو دیکھ لو, آپ کرنل انور کو دیکھ لو, کوئی بھی دیکھ لو, کوئی گھر آپ کا ایسا نہیں ہے جہاں فوجی نہیں ہے, اور اس فوجی کی آپ کو ساری چیز اس کے سامنے ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک دو بندوں کی غلط چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے, اس کو آپ اتنا ایکسپلائٹ کریں کہ پورا جو ہے وہ معاشرہ یا پورے انسٹیٹیوشن کو آپ بلیم کریں, اور وہ انسٹیٹیوشن, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ خاصہ کل یہ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا اور آپ کے ادارے ایسے ہی کام کر رہے جیسے کر رہے ہیں. ابھی یہ بات ہو رہی ہے 100 روپے کی چیز ہے دکاندار 160 کی دیتا ہے, کس کا کام ہے؟ یہ عمران خان کا کام نہیں ہے, یہ فوج کا کام نہیں ہے. یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں آخر ان کو بھی تنخواہ مل رہی ہے. ہمیں فوج میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جس چیز کی مجھے تنخواہ ملتی ہے, پہلے تو چیز ہے کہ مجھے وہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے جو میں کر سکوں, مجھے میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا. دوسری چیز ہے کہ جب ذمہ داری مل جائے, مجھے اس کی تنخواہ مل رہی ہے, اس کا ایک ایک پیسہ میرے نزدیک حلال کر کے کھانا چاہیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں, آپ خود سوچ لیں, ایک مطلب آپ کا, میں نے ایاز صادق کو, میں اسی اسکول میں پڑھتا ہوں جدھر عمران خان بھی تھا, پرویز کٹک بھی تھا, چودھری نثار بھی تھا, ایاز صادق بھی تھا, سب کو پڑھے لکھے لوگ ہیں یار. آپ یہ چیز کریں, کیا کریں گے آپ یہی بتائیں گے کہ جی آپ کا پروسیس ایٹامک جو آپ کی جگہ ہیں وہ فلاں جگہ پہ, آپ یہ بتا دیں گے جی آپ کے فوجی جو ہیں یا ڈیوڈ کوارٹرز فلاں, یہی کر سکتے ہیں نا. سیکرٹ چاہیے, نیشنل سیکرٹ جو آپ یہ بتائیں گے. تو آپ خود سوچیں, آپ نے اگر یہ چیز نوٹ کی ہے تو ایک بندہ یار ایک سپیکر ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, ذمہ دار آدمی, اور آپ پہ پھر آئینی طور پہ, اخلاقی طور پہ آپ باؤنڈ ہیں. میں باؤنڈ ہوں, 32 سال, مجھے بہت سیکرٹس پتا ہوں گی فوج کی,
لیکن میں یہ نہیں کہ آج کل میں اگر مجھے 5000 ووٹ ملا تو میں کہوں کہ جی لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو آرمی نے یہ دھاندلی کروا کے لوگوں کو جتایا تو مجھے یہ فوج کے راز پتہ اور میں یہ شروع ہو جاؤں، وہ پھر بہت ہی میرا خیال ہے بہت ہی گرین بات ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ جب اپنے گملے میں پودا لگاتی ہے تو اس پودے کو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ پودا آگے یہ کیا کام کرے گا؟ میں دیکھیں جی ابھی پھر بات ہی ہو جاتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ابھی مجھے، کیونکہ میں ایک فائٹنگ سولجر رہے تھرو آؤٹ، اس چیز میں ہمارا اتنا عمل دخل نہیں رہا، ٹھیک ہے نہیں، کہ جو بھی آیا اس میں جو سنی سنائی ہے ہسٹری ہماری یہ ہے کہ جی فلاں بندے کو لیں اسٹیبلش فلاں، جہاں غلطیاں ہیں میں سمجھوں گا کہ وہ غلطیاں ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی اگر ابھی یہ فرض کرے خان صاحب آ گئے، ابھی جو میڈیا سے ہمیں یہ ظاہر ہو گیا تھا 6 مہینے یا 8 مہینے کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی، ٹھیک ہے نہیں، اب میرا خیال ہے کہ چناؤ جہاں تک خان صاحب کا تھا اس کی ذات کا تھا، ٹھیک ہے نہیں، اس میں مجھے نہیں کچھ نظر آ، کیونکہ بندہ فائنینشلی آنیسٹ ہے اور اس وقت آپ کو چاہیے بھی فائنینشلی آنیسٹ۔ باقی انسان جو ہے غلطیوں کا جو ہے، اگر غلطی انسان میں نہ ہو تو فرشتہ ہے اور ٹوٹلی اگر خراب ہو تو شیطان ہے، جب اس کو انسان کہیں گے تو اس میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوں۔ لیکن ایک منٹ، لیکن اب جب آپ کو 4 مہینے 6 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جی چیز آ رہی ہے تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی ٹیم کم از کم تیار رکھے، یا جو بھی بیانیے وہ دیتے رہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، ایک بڑا آسان، میں ادھر بیٹھا ہوں میرے لیے بڑا آسان ہے کہ جی میں جب آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا، لیکن آپ کو یہ سوچنا نہیں کہ بہتر بندے کو آپ اپنی طرف سے جو اویلیبل لاٹ ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے تو اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ بہتر بندہ آ جائے۔ اب دوسری چیز ہے کہ چلانا تو فوج کا کام نہیں، چلانا تو اس کا کام، اب اگر انوالو اس کو ہر چیز میں رکھیں گے تو وہ بھی یہ کہے گا یار کہ میرے سر پہ فوج جو ہے ہمیں ہر چیز کچھ کرنے نہیں دیتی۔ نہیں سر، جس طرح نواز شریف صاحب کا جس طرح بیانیہ، اس کے بعد ایاز صادق کا بیانیہ، اور اس کے بعد کچھ لوگ نون لیگ کے وہ کچھ اس جو ہے اس کو غلط پیش کر رہے ہیں اور کچھ صحیح کہتے ہیں اس کو، اس کے بارے میں حکومت آپ سمجھتے ہیں کیا کرے گی؟ دیکھیں نا تقسیم میں اس میں ملک میں نقصان ہوگا، اس کی تقسیم میں کیا کرے گی حکومت؟ لیکن ابھی تک کیا وجہ ہے کہ ایاز صادق کا ایک وہ ہے جس طرح نواز شریف صاحب، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے اور وہ اس ادارے کو کنڈیم کر رہی ہے جو کہ اس ملک کا میں کہتا ہوں محافظ ہے، جبکہ ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور سرحدوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ملازم سارے ہی ہوتے ہیں، کام سارے ملک میں ہر ڈپارٹمنٹ تنخواہ لے رہے ہوتا ہے، لیکن اگر پاک فوج اگر ٹھیک ڈیوٹی دے رہی ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور یہ میں نے کہا نا جی اصل چیز یہ بیانیہ ہے آپ کا کیوں بنایا جا رہا ہے، پرسنل انٹرسٹ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر فوج کو یا کسی بھی ادارے کو، فوج کو چھوڑ دے کسی اور ادارے کو بھی، ملکی ادارے کو آپ بلیم کریں گے تو وہ آپ کا ذاتی چیز ہے، ذاتی فائدہ یا نقصان۔ اب دیکھیں میں اتنا زیادہ مجھے وہ نہیں ہوگا، لیکن ابھی انہی لوگوں نے باہر کے ممالک نے جو پاکستان کے اگینسٹ تھے ان نے یوز کیا الطاف حسین کو، کتنا عرصہ انہوں نے استعمال کیا، میرا خیال ہے ابھی وہی لوگ ان کو استعمال کریں گے۔ پھر جہاں وہ بیٹھے ہیں جس ملک میں، وہ واحد ملک ہے کہ اس کا قانون ایسا ہے کہ باہر سے آیا ہوا پیسہ واپس نہیں جائے گا، بندے کو واپس وہ ٹریٹی جو سائن ہوئی ہے ان کا وہ اس کو رکھیں گے، اور میرا خیال ہے میاں صاحب کے پاس اور ابھی کچھ نہیں ہے بالکل۔ جب انسان دیکھیں اگر مجھے لوگ بھی پسند نہیں کر رہے اور میں نہیں آ سک رہا تو پھر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ہر حد کراس کر کے، وہ میرا خیال ہے میاں صاحب کے پاس آخری پتہ یہ تھا، انہوں نے کھیلا۔ اب سزا جہاں تک ہے فوج تو سزا دے نہیں سکتی، گورنمنٹ دے سکتی ہے۔ اب گورنمنٹ کیوں ڈیلے کر رہی ہے اس میں غداری کے زمرے میں؟ اچھا دوسری چیز دیکھیں، یہ جو بی آر ٹی اب اس میں کیا ہے، 2 نیکسس ہے، انڈیا اور امریکہ اگینسٹ چائنا، اس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہے۔ اب پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو امریکہ چین کو، کیونکہ چین جو ہے گلوبل ہیجمنی کے لیے سب سے بڑی تھریٹ امریکہ کو جو ہے وہ چین سے، اور یہ بی آر ٹی جو ہے سی پیک والا اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب چین اگر اگلے 5-7 سال انٹرفیئرنس فری چلا جاتا ہے تو پھر امریکہ کے قابو سے باہر ہے، اور اس کو قابو کرنے کے لیے
پاکستان کی ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جی. میرا پولیٹیکلی میں نے آپ کو بتایا نا کہ معاشرے میں شریف آدمی کو جب تک ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی تو میں کوئی دیکھیں مطلب وہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں لیکن ابھی لوگوں کو جب تک نہیں جاتا تو لوگوں کے لیے اگر لوگوں کو پسند آتی ہے چیز بڑے نا نہیں آتی تو لیکن لوگوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. بیٹا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے بھی یقین کریں 24 گھنٹے بھی 26 گھنٹے بھی اگر ایک ذمہ وار بندہ جو ہے نا اگر پاکستان میں وہ اس وقت کام کرنا چاہیے تو 26 گھنٹے بھی اس کے لیے دن کے تھوڑے. اتنی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں اگر آپ کی سنسیریٹی ہو آپ میں ول ہو کرنے کی. اور میرا نہیں خیال کہ اگر ول ہو آپ میں کرنے کی ایک ارادہ آپ کر لیں تو چیزیں ٹھیک. گورنمنٹ ہے گورنمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتی. نہیں 90 دن کا دیکھیں وہ میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ بیانیہ ایسا دینا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26 گھنٹے بھی تھوڑے ہیں تو ٹائم لگے گا ٹھیک کرنے میں. آپ یہ کہ 90 دن میں ٹھیک کر دوں گا وہ بھی بیانیہ انہوں نے کیوں دیا وہ اس کی کلیریفیکیشن تو آپ صاحب کو بھی دے سکتے تو وہ جواب دیکھیں نا وہ ابھی کیا ہے پیسہ دیں گے آپ پھر ہمارا دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی دکان میں جاتے ہیں نا آپ تو ڈفرنٹ آئٹمس پڑے ہوئے ہر آئٹم کی اپنی قیمت ہے. ہمارے معاشرے میں ہمارا ایک بہت بڑا آدمی ہے کہ ادھر ہر انسان کی قیمت وہ ان کو پیسہ دیں گے وہی وہ نعرے لگائیں گے آرمی کے اگینسٹ ایسے نہیں لگائیں ان کو کچھ ملے گا ورنہ فورس کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کریں اور گورنمنٹ تبھی ڈیسٹیبلائز ہوگی جب آپ لوگوں کے سامنے پبلک کے سامنے کوئی ایسی چیز لائیں گے جو کہ واقعی بھی پبلک کو بھی پتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ کیا نہیں کر سکتے. عمران خان نے جی شکریہ عمران خان نے ٹائیگر فوج ادارے پھر کوئی بات آ جاتی فوج کو کہ جب آپ کے ادارے ہیں تو پھر ٹائیگر فورس کا کیا ہے. ابھی آپ کے ادھر اٹک میں ہی پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ جی کوآرڈینیٹرز لگے ہوئے ہیں. پہلے آپ جائیں پہلے جاتے تھے آپ گیس والے کو پیسے دیتے تھے ابھی پہلے کوآرڈینیٹر کو دیں پھر گیس والے کو دیں. ایک آخری سوال جی سر اس سے پہلے 3-4 پریس کانفرنسیں ہو چکی ہیں لیکن کسی نے بھی ایاز صادق کے بیانیے کی مذمت نہیں کی. کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں یہی تو کر رہا ہوں پچھلے گھنٹے سے